اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب مزاج بخیر آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبوت و رسالت کے حوالے سے جو بنیادی علم ہے، جو اہم ترین معلومات ہے، جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، وہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اہم ترین سوالات، اس کے جوابات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائے، اور یہی سفر اب آگے کی طرف گامزن ہے، جاری و ساری ہے۔ بس آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے۔ آپ میسیج ٹائپ کریں یا ای میل کر دیں، یا ہمیں ان نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ علامہ صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں جو لاسٹ کویشچن میں نے آپ سے کیا تھا، وہ یہ کیا تھا، قرآن و حدیث کے بعض احکام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئے ہیں، تو اس کے کیا معنی ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب جو میرا سوال ہے حضرت، ظاہر بات ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں یہ ریلیٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر بغیر استاد اسے صحیح سمجھ لینا اور ہدایت حاصل کر لینا کیا ممکن ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس حوالے سے اولاً تو ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس حوالے سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے اور اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، صاحب بہار شریعت نے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ایک رکوع کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس قرآن کو نافذ کرتے ہیں، تو یہ ایک رکوع پورے قرآن پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو علماء نے ہمیشہ سے ترغیب دی ہے کہ قرآن صرف عربی عبارت پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ امت کے لیے ہدایت ہے۔ کیا بات ہے۔ اب پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، تو ہم واقعی صرف ترجمے کے ساتھ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ترجمے سے وہ صحیح معنی اخذ نہ کر پائے جو مراد الہی ہے۔ اولاً تو آپ کو مارکیٹ میں 1000 قسم کے ترجمے ملیں گے، خدا نخواستہ قادیانیوں کا بھی ترجمہ ملتا ہے، اور ایک نمبر کے غلط ترجمے بھی قرآن مجید کے کیے گئے ہیں، آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کس ترجمے کو مارکیٹ سے جا کر خریدنا ہے۔ یہ تو استاد، ایک عالم، ایک دینی اعتبار سے ماہر شخص آپ کو بتائے گا، یار 100 ترجمے مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ والا جو ترجمہ ہے نا، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اولاً تو بندے کو ترجمہ سلیکٹ کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، غلط ترجمہ سلیکٹ کر لیا تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف آیات کا ترجمہ پڑھنے کو کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تفسیر بھی پڑھو ساتھ میں، پھر بھلے پڑھو، لیکن صرف ترجمہ کیوں منع کرتے ہیں؟ کہ ناسخ منسوخ، جیسے ابھی ہمارا ذکر ہوا، کچھ آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب جو صرف ترجمہ پڑھے گا وہ ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو ان آیات پر عمل نہیں کرے گا ان پہ فتویٰ لگائے گا کہ دیکھو قرآن کے مقابلے میں یہ اپنی عقل کو لے کر آ رہے ہیں۔ احادیث میں بھی یہی ہوتا ہے، حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب اس بے وقوف کو اس ایک حدیث کے علاوہ ہزاروں ایسی حدیثیں جو اس سے مختلف مضمون دے رہی ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک حدیث کی بیس پہ سب پہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ زیادہ تر حدیثیں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ ایک عالم کو، ایک مجتہد کو پتہ ہوتی ہیں۔ ان کی رہنمائی میں اگر قرآن کو سمجھا جائے تو ناسخ منسوخ کی پہچان اور اس میں غلطی کرنے سے انسان بچ جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ منہ آیات محکمات، اس قرآن مجید میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یہ اصل قرآن ہے، قرآن کی جڑ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور اسی قرآن میں کچھ متشابہ آیات ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے معنی کی ٹو میں پڑ جاتے ہیں، ان کے معنی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، گمراہی تلاش کرنے کے لیے ان کے معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، فتنے کا لفظ آیا کہ جو ان کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں محکم آیاتیں واضح نظر آئیں گی
اور متشابہ آیات ہیں جو تمہیں کسی عالم اور استاد سے ہی سیکھنی پڑے گی. خود سے اگر عقل لڑائی تو گمراہی مقدر بن سکتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں پنڈلی کا لفظ آیا, اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا لفظ آیا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا, اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر استوا کرنے کا لفظ آیا. بغیر ترجمہ, بغیر تشریح, بغیر استاد کے جو یہ آیتیں پڑھے گا وہ معذاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانے گا کہ یار اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معذاللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی ایک پنڈلی ہے, اس کا ایک چہرہ ہے ہماری طرح. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ جاہل شخص ایک آیت سے نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ اللہ کا معذاللہ جسم ہے. علماء کی مشاورت سے پڑھے گا تو علماء اس کو بتائیں گے اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, بخاری کی حدیث نمبر فلاں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, قرآن کی یہ والی آیت بتاتی ہے کہ یہ مطلب ہے. اب اس آدمی کو لاکھوں حدیثوں کا استحضار تو ہے نہیں, تو غلط نتیجہ نکالے گا اور گمراہی میں پڑ جائے گا. اسی طرح بہت سارے, بس دو مثالیں میں دوں, بہت ساری قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا, اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا, مجازی معنی مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او لامستم النساء, اگر تم عورتوں کو چھو تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا, پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. صحیح. اب امام اعظم ابو حنیفہ اس سے مراد لیتے ہیں عورت سے تعلق قائم کرنے کو, امام شافعی اس سے چھونا مراد لیتے ہیں. اب دیکھیں عام بندہ اگر پڑھ رہا ہوگا اس کو کیا پتہ یہاں چھونے سے مراد اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنی لیا ہے یا مجازی معنی لیا ہے. وہ حقیقی معنی لے کر غلطی کر بیٹھے گا یا مجازی معنی لے کر غلطی کر بیٹھے گا. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم صید البحر, اور تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. جو صرف اس آیت کو پڑھ کے ترجمہ کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ فیصلہ کرے گا تو کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے سمندر کے جانور حلال کر دیے ہیں, اور پھر سمندر کے گندے کیڑے بھی وہ کھائے گا اور کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے. حالانکہ اس آیت کا مطلب دیگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہاں پہ مراد الہی یہ ہے کہ صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے, باقی حلال نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے. تو صرف آیت کا ترجمہ پڑھنے سے غلط ڈائریکشن میں انسان جا سکتا ہے. تفسیر اور علماء کی مشاورت کے ساتھ اگر قرآن سیکھا جائے تو زبردست ہدایت ملے گی. سبحان اللہ. یعنی ہمارے ہاں مطلقاً قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا منع نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کے اسلوب بتائے جاتے ہیں کہ پڑھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کر یہ ساری احتیاطیں ہوں اور یہ انداز ہو جی, بلکہ اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی لازم پڑھنا ہے, لازم پڑھنا ہے. سبحان اللہ. آپ نے تو بات کا آغاز یعنی سوال کے جواب کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ ہمارے امام کی کیا تعلیمات ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب اگلا سوال یہ کہ وحی اور الہام یا القاء نبی کے علاوہ کسی صحابی یا ولی کے لیے اگر کوئی مانے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں وحی نبوت جو ہے وہ تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. غیر نبی کے لیے اگر کوئی وحی مانتا ہے تو اس پہ علماء نے حکم کفر لگایا ہے. وحی صرف نبی کے لیے خاص ہے. ہاں الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں پر آتا ہے. اور الہام کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی کچھ باتیں انسان کے دل میں آ جاتی ہیں, خیالات آ جاتے ہیں اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ الہام آج بھی ہے, ممکن ہے علماء کو آتا ہے. اچانک سے ایک اچھائی کا خیال آیا, وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اور دیکھیں جو الہام کا انکار کرتے ہیں کہ غیر نبی پر الہام نہیں آ سکتا, قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف. اللہ اکبر. وہ تو نبی نہیں تھی, وہ اللہ کی ولیہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ ارشاد فرمایا. یہاں پہ وحی نبوت مراد نہیں ہے بلکہ یہی الہام مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ پر فرمایا. اسی طرح دیکھیں ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف. اللہ شہد کی مکھی کے دل میں بھی اگر اچھا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو وحی سے تعبیر کرتا ہے. تو شہد کی مکھی کے دل میں خیال آ سکتا ہے, اللہ کے مقرب بندے اولیاء غوث قطب کے دل میں اگر اچھا خیال آئے اور اگر ہم اس کو الہام کہہ دیں اور کوئی بے وقوف اٹھ کے کہے کہ یہ اس نے کلمہ کفر بول دیا ہے, یہ اس کی جہالت ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولی پر الہام ہو سکتا ہے. تو یہ جو الہام کے مخالف بات کرتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ اپنے پاس کیا دلیل رکھتے ہیں؟ وہ اس کو نبوت سے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتیں نبی پر آتی ہیں
یہ ولی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا خیال آ رہا ہے، تو یہ تو نبوت سے میچ کر رہے ہیں. اب یہ ان کی جہالت ہے. ہم کیا کہتے ہیں، نبی پر جو وحی آئی ہے وہ قطعی ہے، ولی پر جو الہام آیا ہے وہ ظنی ہے. کیا کہنے. نبی پر جو وحی آئی ہے اس کی تبلیغ انہیں کرنا لازم ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کروانا لازم ہے، خود بھی عمل کرنا ہے. اور ولی کا جو الہام ہے اس پر انہوں نے عمل نہیں کرنا، نہ دوسروں کو کروانا ہے. نبی کی وحی میں خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے، ولی کے الہام میں خطا کا احتمال ہے. اتنے سارے فرائق ہیں. اس کو نبوت سے جوڑے گا وہی شخص جس کو نہ قرآن کی الف بے پتہ ہے نہ حدیث کی الف بے پتہ ہے. یعنی قطعی اور ظنی کو جو بھی نہ فرق کر پائے، ہاں، جو امتیاز نہ کر پائے، تو ظاہر بات ہے وہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی میں محفوظ فرمائے. حضرت یہ بڑا اہم ترین سوال ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ نبوت کیا کسبی چیز ہے کہ جس نے اچھے اعمال کیے، عبادتیں کیں، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، یا عطائے الہی سے، یعنی یہ وہبی چیز ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، نبوت کس کو ملنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجنے ہیں، کس کو نبی بنانا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے. اس میں کسب کا، محنت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ عبادتیں کر کے نبوت حاصل کر لے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کر لیا ہے، عبادتوں کے نتیجے میں یہ نہیں ملتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جس کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس امت میں سب سے شاندار ہوتا ہے. اس کے اخلاق سب سے شاندار، اس کا ظاہری جسم سب سے شاندار، اس کا نسب سب سے شاندار، اس کی گفتگو سب سے شاندار، اس کا حسن و جمال سب سے شاندار. اور انبیاء اپنی امت میں ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہوتے ہیں. یہ شاندار لوگ مقدس ہوتے ہیں. لیکن ان کو ان اعمال کی وجہ سے نبوت ملی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا کہ ان کو انبیاء بنانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ عبادات اور ریاضات کر کے اس دور میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا. جی، کہ صحابی ظاہر بات ہے وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی صحبت مصطفیٰ پائی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہوں. تو کوئی صحابی جب نہیں بن سکتا تو نبوت تو پھر ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحابی طرف بھی سے نہیں آتا بن ہے. سکتا اور صحابی کے گھوڑے کی گرد راہ کے عربویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. چاہے ساری زندگی تہجد گزار ہو، سجدہ کرنے والا ہو، جس نے ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا اور فوراً بھی انتقال ہو جائے، اب آپ کی 70 سال کی عبادتیں ایک طرف، چہرہ والضحیٰ کی نظر ایک طرف ہے، وہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ناظرین کرام، یہاں آپ غور کیجئے کہ صحابی رسول کا یہ مقام ہے. تو جو صحابی ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا، بلکہ غلامی نبی میں الحمدللہ اپنا اعزاز اور اپنا مرتبہ سمجھا. انہوں نے جب دعویٰ نبوت نہ کیا تو آج کل کا کوئی بندہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کس قسم کا ذہنی خپتی ہے اور وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا وہ پاگل ہے، مجنون ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو ناظرین کرام، یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے فتنے جو سراؤنڈنگ میں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کسی طریقے سے اس جو عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اس پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ یہ ساری حتمی اور یہ مسلمہ باتیں ہیں جو طے ہو چکی ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی اور نیگوسیشن بھی نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. قبلہ بڑا خوبصورت سوال یہ بھی کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، معصوم کائنات کے اندر 2 مخلوقات ہیں جن کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ایک انبیاء علیہم السلام اور دوسرے فرشتے. انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. اور ان کا معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قبل اعلان نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اپنے وصال کے آخری دن تک وہ معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی.
اور کبیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کے ان سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبوت کے منصب کے ہی خلاف ہے. معاذ اللہ اگر کوئی کسی نبی کے معصوم نہ ہونے کا قائل ہے تو پھر تو پوری نبوت ہی اسٹیک پر لگ جاتی ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر تو احکام پہنچانے میں بھی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ نے 1000 احکام دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 رہ گئے ہوں، 10 چھپا لیے ہوں. تو یہ تو بہت بڑی خرابی کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اور دیکھیں گناہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں شیطان القا کرے اور اسے گناہ کی طرف لے کر جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے فرما دیا، شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. اور انبیاء تو چنے ہوئے اربوں خربوں بندوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. ان کے دلوں پر شیطان کا کوئی زور ہے ہی نہیں. تو جب شیطان ان سے ہزاروں میل دور ہے تو گناہ کا صدور ان سے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو انبیاء جو ہے وہ معصوم ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بعض لوگ جسارت کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ بھی بغیر استاد کے ترجمہ پڑھنے والوں کا نقصان ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹ کہتے ہیں آدم سے گناہ ہو گیا، حالانکہ ہمارے علماء نے فرمایا یہ حرام ہے. اور اگر کوئی آدم کی عصمت کا انکار کرتا ہے اس پہ حکم کفر بھی لگ سکتا ہے. تو اب آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم سے نسیان ہو گیا تھا، بھول ہو گیا تھا، اور ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم سے بھول ہو گئی تھی، بھولے سے ہو گیا تھا، یا اجتہادی خطا تھی. اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے، نسیان گناہ نہیں ہے. تو انبیاء سے اس طرح کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں اجتہادی خطا یا نسیان کے تحت ہوئے ہیں، ان پہ گناہ کا حکم لگانا یہ گمراہی ہے، اور اس میں ایمان کو بھی بہت بڑا خطرہ پڑ سکتا ہے. بہت اہم ترین سوال تھا اور کمال کا جواب علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. اب اگلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں، تو وہ بھی سوال میں علامہ صاحب سے کیے لیتا ہوں کہ قبلہ ارشاد فرمائے گا کہ انبیاء کے علاوہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ظاہر بات ہے یہ ذوات مقدسہ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کے بارے میں کوئی معصوم کا عقیدہ رکھے کہ یہ بھی معصوم ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی طور پہ ارشاد فرمائیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اولیاء اللہ کی بات کریں تو اولیاء اللہ کے بارے میں سے کسی ذات کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ بھی معصوم ہے، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، ظاہر بات ہے جو اہل بیت اطہار ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں وہ تو اولیاء اللہ کے درجے میں بھی آتے ہیں، مگر ہم فی زمانہ یا قریب کے جو اولیاء اللہ کی بات اگر کریں تو ان کے بارے میں سے بھی کسی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ معصوم ہے تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے ارشاد فرمائیں. دیکھیں معصوم ہونے کا جیسے پچھلے سوال میں بتایا، انسانوں میں معصوم صرف انبیاء اور رسل ہیں. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انبیاء رسل کے علاوہ انسانوں میں معصوم نہیں ہے کوئی. جو کسی صحابی یا ولی کو معصوم مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ واضح عقیدہ ہے. اب معصوم نہیں ہے تو کیا مطلب ہم کوئی گناہ کا عقیدہ ان کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے محفوظ گناہوں سے اور ایک ہوتا ہے معصوم گناہوں سے. گناہوں سے معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے اور گناہوں سے محفوظ ہونا صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کا خاصہ ہے. یہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، شیطان وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، ان کے لیے گناہ کرنا کوئی محال شرعی نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بیریئرز ڈال دیتا ہے اور ان بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے. تو یہ محفوظ ہیں اللہ کے نیک بندے، لیکن معصوم نہیں ہیں. معصوم ہونا انبیاء کا خاصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت کمال گفتگو فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین سوالات کے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے ہیں. بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. آج مسکنسیپشن لوگوں کو ہوتی ہیں، اور وہ بعض اوقات نا وہ کسی مارکیٹ میں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ اس طرح کی گمراہیت والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو عام بندہ کہاں بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ یار اس کو چونکہ خود پتہ نہیں ہوتا، اس نے کبھی یہ علم اپنا عقیدہ جو سچا عقیدہ ہے کبھی سیکھا نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. مگر الحمدللہ علماء کرام کی اگر یہ گفتگو جو الحمدللہ مدلل ہے قرآن و حدیث سے، الحمدللہ اسی کی روشنی میں یہ ساری معلومات قبلہ علامہ صاحب ہمیں دے رہے ہیں، اگر بندہ یہ جان لینا بندہ مومن، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے عقائد اور نظریات میں
میں کہتا ہوں اس کو متزلزل نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے بھائی الحمدللہ مجھے میرا عقیدہ پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے. علامہ صاحب پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالات جو مجھے آپ سے کرنے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. آج کے لیے انشاءاللہ ہم اجازت لیں گے آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.